اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ واجب الاحترام مخاطبین اور سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا درس قرآن کا سبق نمبر 2 ہے۔ جیسا کہ پچھلی آیاتوں میں گزر چکا تھا، دعوی توحید، اللہ رب العالمین کی الوہیت، ربوبیت، معبودیت، اس کی صفات، اور ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی رحمانیت۔ آج کی آیت جو ہے اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ مالک یوم الدین۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو اور وحدانیت کو ماننا ضروری ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین کو قیامت کے دن یعنی آخرت والا جو دن ہے اس میں اللہ تعالیٰ کو صرف اور صرف ایک ہی مالک ماننا ہے۔ اور اس زندگی میں جو تم نے اللہ کی توحید کو مانا ہے، اللہ کی وحدانیت کو ماننا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ تمہارا یہ بھی ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جی اس توحید کو ماننے پر اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی جزا دے گا۔ اور جو آدمی توحید سے منہ پھیر لے گا، اللہ کی وحدانیت سے منہ پھیر لے گا، تو مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ اس دین والے دن کا مالک ہے کہ جو نافرمان ہے اللہ ان کو سزا دے گا، اور مالک بھی خود ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ ہاں، وہاں بھی کسی کی ملکیت نہیں چلے گی۔ اس کو کہتے ہیں توحید کا دعویٰ۔ اور سورۃ الفاتحہ اسی جگہ تک ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تلاوت کر رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، اس کو ہم سمجھیں۔ اگر ہم اسی طرح منہ پر پڑھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ہمیں سمجھ نہ آئے، ٹھیک ہے، اور وہ بہت ساری کتابوں میں لکھے ہوا ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کو 7 دفعہ پڑھو اور 3 دفعہ پڑھو اور 40 دفعہ، پھر بیماری کی شفا۔ وہ یہ بیماری نہیں ہے، بیماری کی دوائی ہوتی ہے، علاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ فاتحہ جو شفا کی آیاتیں جہاں بھی آئی ہیں وہاں سے قلوب کی بیماریاں ہیں، یعنی کفر اور شرک کی بیماری ہے۔ اور ظاہر طور پر جو ہم ترجمہ پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ کا، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو مان لے، ٹھیک ہے، اور اسی کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، تو بیماری کہاں۔ اور جب بیماری آئے گی دنیاوی تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں سکون دے گا۔ جو بیماری کا بیان ہے قرآن کریم میں جہاں بھی ہے تو اس کا مقصد جو ہے وہ کفر اور شرک کی بیماری ہے۔ تو قرآن کریم پڑھیں گے تو دل کی بیماری جو کفر اور شرک کی ہے وہ نکل جائے گی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ پکا یقین ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن بھی مالک اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ سزا دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ سے کوئی چھڑوانے والا نہیں ہے۔ وہ اللہ کی توحید کو نہ ماننے والے، وہ مجرم، وہ مشرک، اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ پیچھے الرحمن الرحیم ہے نا، تو رحمان ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ایمان لایا ہے، اس کے ساتھ اسے گناہ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ لیکن قیامت کے دن جتنی بھی توبہ کرے گا، معافی مانگے گا، اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ اور نہ مشرک کے لیے معافی ہے، اور نہ شفاعت ہے کسی کی۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ مشرک کی معافی نہیں ہے۔ اس لیے مالک یوم الدین، اس کا میں لفظی ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے ساتھ اللہ نے جو ربط ملی ہے اگلی آیت کی، وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دونوں کا مقصد یہ ہے، ایک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو علیحدہ علیحدہ جو بیان کیا، اس میں کل انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ اس مشرک اور مجرم کے بارے میں اس کی ربط جو مل رہی ہے کہ جس آدمی نے شرک کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس کی بچ نہیں ہے۔ تو تم نے یہ وعدہ کرنا ہے کہ ایاک نعبد، ہم نے عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کی کرنی ہے۔ تو اس پر انشاءاللہ کل بحث کریں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ لمبا عنوان ہے۔ لیکن آج تھوڑی سی بات مالک یوم الدین پر۔ سب سے پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں، مالکی، مالکی جہاں آئے گا ہم کریں گے معنی مالک ہے، اردو میں معنی کریں گے مالک ہے، سادہ
سادے الفاظ میں مالکی، مالک ہے، یوم، یوم جہاں بھی آئے گا تو اس کا معنی ہم کریں گے، کیا کریں گے؟ دن۔ آپ نے سلام کا جواب بھی اونچی آواز سے نہیں دیا، ٹھیک ہے، تھوڑا بولے بھی صحیح کہ آواز آئے آگے، میرے اب اور بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ سنتے ہیں باقاعدگی سے، تو آپ جواب دیں کہ میرے اور بھائیوں کو بھی سمجھ آئے کہ بھی کوئی آدمی بیٹھے ہیں۔ ویسے تو میری اپنی علیحدہ اسٹوڈیو ہے، میں تو جیسے کروں اپنی مرضی سے کر سکتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک آدمی ہے، 2 آدمی ہے، 10 آدمی ہیں، ان کو فائدہ ہو۔ مالکی جہاں آئے گا کیا معنی کریں گے؟ مالک ہے، یوم معنی دن، تو یوم کا معنی کریں گے دن، الدین۔ اب یہ عربی کا لفظ ہے، یہاں سمجھ نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے یوم، دن کا، کون سے دن کا؟ الدین، دین والے دن کا۔ اور دین کا کیا معنی ہے؟ سمجھ نہیں آئی؟ یہاں کوئی اردو میں ترجمہ لکھتا ہے قیامت والا دن، کوئی اردو میں ترجمہ لکھتا ہے جزا، سزا والا دن، تو کیا مطلب؟ الدین، دین کا جو معنی ہے اس کا معنی ہے قانون۔ کیا ہے؟ قانون۔ کیوں قانون ہے؟ اس لیے قانون کس کو کہتے ہیں؟ قانون اس کو کہتے ہیں جس پر مجرم کو سزا اور نیک کو جزا ملے، ظالم کو سزا اور مظلوم کو جزا، کہ جو بھی ایسا ایک قانون ہو جس پر سزا جزا دی جائے اس کو دین کہتے ہیں۔ تو قیامت والے دن سزا جزا والا دن ہوگا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو دین کہا ہے۔ تو دین کا معنی ہے قانون۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ بڑا دیندار آدمی ہے، کون دیندار ہے؟ بھئی اس کی داڑھی ہے، اس کا لمبا کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور بڑی تسبیح ہے، یہ دیندار آدمی۔ یہ دیندار نہیں ہے۔ نماز دین نہیں ہے، کلمہ دین نہیں ہے، روزہ دین نہیں ہے، حج دین نہیں ہے، یہ ارکان ہیں۔ دین کیا ہے؟ دین اس کو کہتے ہیں جس پر سزا جزا ملے، قانون، سزا اور جزا کو دین کہتے ہیں۔ اب کس کا بھی ہو، انگریز کا ہو، لاڈ بیکالا کا ہو، جس کا بھی ہو، اس کو دین کو قانون کہتے ہیں۔ اسلام کا ہو تو اسلامی قانون، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تمہارا جو قانون ہے وہ اسلام ہے، اور اسلامی قانون کو سب کوئی جانتا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو اسلام کے ارکان ہیں، ٹھیک ہے۔ دین ایک قانون ہے اسلامی جو کہ ہمارے اوپر قائم نہیں ہے۔ تو مالک یوم الدین، مالک ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا۔ قیامت کا دن اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس پر سزا جزا ملتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا انشاءاللہ لفظی ترجمہ کل پڑھیں گے۔ ایاک، ایا کا علیحدہ ترجمہ کریں گے، کا علیحدہ کریں گے، نعبدو کا علیحدہ کریں گے، و ایاک نستعین، اور اس کی تفسیر بھی لمبی ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔